السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی بند گلی میں پہنچ گئی ہے تو اب پی ٹی آئی نے عدالتوں کا کندھا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کے متعدد اقدامات جو ابھی حکومت نے کیے ہیں، جو پی ٹی آئی کو وارا نہیں کھا رہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، ان تمام اقدامات کو عدالتوں میں پی ٹی آئی لے کے گئی ہے اور کچھ کو لے جانا چاہ رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو 43 استعفے منظور کیے تھے آخری دن 24 جنوری کو، اس فیصلے کو بھی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہائی کورٹ کا چیلنج کریں گے اسپیکر کے اس فیصلے کو۔ اس میں دلیل کیا دی گئی ہے وہ بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیا کیا دلائل، کیا کیا جواز انہوں نے طے کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ اور پٹیشن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پٹیشن بھی انہوں نے تیار کر لی ہے پی ٹی آئی نے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی، محسن نقوی صاحب کی تعیناتی، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی، اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو منحرف رکن ہے پی ٹی آئی کے، ان کی تعیناتی کو بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پٹیشنیں دائر کی گئی ہے۔ اب راجہ ریاض کب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں؟ اپریل میں حکومت تبدیل ہوئی ہے گزشتہ سال، اور سال ہونے کو ہے، 8-9 مہینے گزر گئے ہیں۔ 8-9 مہینے تک راجہ ریاض کی تعیناتی کو یا ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے، لیکن اب 8-9 مہینے کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر جو ہے غیر آئینی طور پر تعینات کیا گیا ہے، ان کا تقرر کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، تو ان کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ان کو ہٹایا جائے، یہ پی ٹی آئی نے کلیم کیا ہے۔ لیکن اس کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کی پٹیشن کا کیا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پی ٹی آئی تو فارغ ہو چکی ہے قومی اسمبلی سے۔ پی ٹی آئی کا تو اب ایک رکن قومی اسمبلی میں نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو۔ پی ٹی آئی کے باقی جو ممبران بیٹھے ہیں وہ تو منحرف ہو چکے ہیں، جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، تو ان کا ہی اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن وہ منحرف ارکان میں سے ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا کوئی ممبر جب نہیں ہے تو پھر راجہ ریاض کا اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا یا ان کی نوٹیفیکیشن کو کیسے وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ تو عدالت کرے گی، میں عدالت تو نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جب پی ٹی آئی فارغ ہو چکی ہے، ہاں اگر 43 ارکان جن کے لیے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی غیر آئینی طور پر اسپیکر نے ان کے استعفے منظور کیے ہیں، کیونکہ ہم نے اسپیکر کو جا کر ایک دن پہلے گئے تھے اسپیکر کے پاس، ان کے آفس میں گئے تھے، ان کے گھر پہ گئے تھے، اسپیکر نہیں ملے تھے، پھر ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے اور الیکشن کمیشن کو ہم نے درخواست دی ہے تحریری طور پر کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے 43 ارکان کے استعفے منظور کر کے بھیجیں تو ان کو ڈی سیٹ نہ کیجیے گا، یہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی تھی۔ لیکن جب استعفے منظور ہو جاتے ہیں، اسپیکر نے کر دیے استعفے منظور، تو اس کے بعد تو ڈی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے۔ منظور کرنا تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، استعفے منظور کرنا یہ اسپیکر کا کام ہے۔ آئین، قانون اور رولز جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اسپیکر کو اختیار دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں دیتے۔ اسپیکر جس بھی ممبر کی استعفی منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جی ان کو میں ڈی نوٹیفائی کیا جائے، میں نے منظور کر دیے ہیں، تو الیکشن کمیشن پابند ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اسی لیے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا پی ٹی آئی کے ممبران کو۔ تو اب وہ جو 43 کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا، لیکن کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کے اسپیکر کے اس اقدام کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں، فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پٹیشن تیار کر دی گئی ہے، شاید آج جمع ہو گئی ہوگی یا صبح جمع کرائیں گے، یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے
کہ جی اسپیکر کا خط ہے ہمارے پاس جو اسپیکر نے شاہ محمود قریشی کو لکھا تھا اور ان کو کہا تھا کہ میں بغیر تصدیق کے استعفے منظور نہیں کر سکتا جب تک فردن ممبران آ کر اپنے استعفے کی تصدیق نہیں کریں گے تب تک میں استعفے منظور نہیں کر سکتا۔ تو فردن تو گئے نہیں ہیں اسپیکر کے پاس، تو پھر اسپیکر نے کیسے منظور کر لیے؟ یہ دلیل ان کی ہے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ بھئی شاہ محمود قریشی نے، عمران خان نے، فواد چودھری نے، اسد عمر نے اور عامر ڈوگر جو چیف وہپ ہیں ان کے، ان تمام لوگوں کی میڈیا ٹاکس، ٹی وی ٹاک شوز، پریس کانفرنسز، یہ ساری ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ استعفے منظور کریں، ساروں کے استعفے منظور کریں، اور اسپیکر کے چیمبر میں بھی گئے تھے جب نہیں ملے تھے۔ پہلے دن گئے تھے تو نہیں ملے تھے، دوسرے دن بھی نہیں گئے تھے، دوسرے دن بھی نہیں ملے تھے۔ تو پہلے دن شاہ محمود قریشی نے اسپیکر چیمبر میں بھی یہی کہا ہے میڈیا ٹاک میں کہ ہم آئے ہیں استعفوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ تو کدھر ہیں اسپیکر؟ آئے اور ہم سارے آئے ہیں تصدیق کرنے کے لیے، تو تصدیق انہوں نے خود کر دی ہے، اس کو جواز بنا کر اسپیکر نے منظور کر دیا۔ لیکن یہ سیاسی داؤ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومتی جماعتوں کا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، جے یو آئی کا یہ سیاسی داؤ تھا۔ جس طرح عمران خان نے سیاسی داؤ کھیلے، ان میں وہ فلاپ ہو گئے، ناکام ہو گئے، اسمبلیاں توڑ دیں، اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ پرویز الہی خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب حال دیکھ رہے ہیں، میں نے بار بار عمران خان کو مشورہ دیا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن عمران خان نے میری ایک نہ سنی، اور وہ فواد چودھری پہ برہم ہے پرویز الہی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری نے ایک جو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے پرویز الہی کی جس پہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن وہ ان کے بارے میں جو الفاظ بول رہے ہیں فواد چودھری کے بارے میں کہ نازیبا الفاظ بول رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس موٹے نے ہمارے اوپر پریشر ڈلوایا تھا اور اس کو تو مہینہ پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ مہینہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہمارا کام ٹھیک ہو جاتا، سیدھا ہو جاتا اور اسمبلی بھی بچ جاتی۔ یہ پرویز الہی صاحب فواد چودھری کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو فواد چودھری اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ مشورے دیتے رہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور یہ بہت بڑا داؤ ہوگا ہمارا اور پھر جنرل الیکشن ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کا داؤ ناکام ہوا، فلاپ ہو گیا، اور حکومت نے اوپر سے یعنی نالے پر دھالا پھینک کر ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو الزامات لگا رہے ہیں زرداری صاحب کے اوپر، عمران خان کے جی مجھے قتل کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں دہشت گرد تنظیم کو آصف زرداری نے۔ اب یہ بیانیہ صرف بنا رہے ہیں اس لیے، جو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کل قاہرہ نے بھی کہا تھا مشکل میں پڑ جاتے ہیں عمران خان تو ایسا بیانیہ بنا لیتے ہیں، جھوٹا بیانیہ جو آگے چل کر جھوٹ ثابت ہوتا ہے، ایسا لیکن بیانیہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ تمام میڈیا کی توجہ، لوگوں کی توجہ، پبلک کی توجہ اس بیانیے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اوہ آصف علی زرداری قتل کروانا چاہ رہے ہیں، دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، تو یہ اس لیے شاید کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر عدالتوں کا سہارا بھی لینا چاہ رہے ہیں۔ عدالتوں میں 3 پٹیشن انہوں نے کی ہے، ایک اسد عمر نے کی ہے، دوسری بھی پی ٹی آئی نے کی ہے، تیسری پٹیشن شیخ رشید نے کی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشنیں دائر کر دی گئی ہیں۔ ایک میں شیخ رشید نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی تعیناتی جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی چیلنج کیا ہے۔ 2 الگ درخواستیں دی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ محسن نقوی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سہولت کار رہے ہیں، تو اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، یہ شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے، اور یہ پارٹی ہیں، یہ جانبدار ہیں، ان کو ہٹایا جائے، ان کی تقرری غیر آئینی قرار دی جائے۔ یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دی گئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کوئی جواز نہیں دیا کہ محسن نقوی کو ہی کیوں نگران وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، جبکہ باقی نام بھی تھے، وہ بھی بڑے معتبر نام تھے۔ یہ پٹیشن کہا گیا ہے۔ تو پٹیشن میں ایک تو وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے،
اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی ایک پٹیشن جو پی ٹی آئی نے دی ہے اور راجہ ریاض کو بھی، اپوزیشن لیڈر کو بھی، پنجاب حکومت کو، خیبر پختونخوا حکومت کو، الیکشن کمیشن کو محسن نقوی کی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ اور جو راجہ ریاض کے خلاف درخواست ہے اور اسپیکر کے خلاف، اس میں ان کو، اسپیکر کو، وفاقی حکومت کو، راجہ ریاض کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جی حکومت نے مذموم مقاصد کے لیے جمہوری روایات اور اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری میں بھی جو ہوا ہے وہ غیر آئینی اور عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو الیکشن کے عمل سے باہر کرنے کے لیے بدنیتی کی بنیاد پر اقدامات کیے ہیں، اور فارن فنڈنگ کیس بھی الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے خلاف دیا سنا، باقی جماعتوں کے خلاف نہیں دیا، تو اس لیے وہ فریق ہیں، پارٹی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن سے جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ عام انتخابات کب کرا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کا بعد کرائیں گے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے الیکشن کمیشن کا، یہ پی ٹی آئی نے پٹیشن میں کہا ہے۔ اور لہٰذا اس الیکشن کمیشن کے موقف کے بعد الیکشن کمیشن اپنا جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے، اعتراف کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا جو 2 ممبران کی تقرری ہے وہ بھی آئینی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوئی، اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تعیناتی اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی، ان کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواستیں دی گئی ہیں۔ اور جو 43 ممبران قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، جن کے 24 جنوری کو منظور ہوئے تھے استعفے، ان کی استعفوں کی منظوری کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، عدالتوں کے کندھے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی، اور عدالتوں کے حوالے سے ایک تاثر عام رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہی ہوتی ہیں عدالتیں یا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کچھ معزز ججز صاحبان، وہ پی ٹی آئی کو جائز ناجائز فیور کر رہے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تاثر عام مارکیٹ میں رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا پی ٹی آئی سے آشیرواد ہٹا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت بھی خلاف ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے۔ تو پی ٹی آئی کے دروازے بند ہیں، بند گلی میں پہنچ گئی ہے، اب عدالتوں کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے کتنی اور کہاں کہاں فیور ملتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔